وجدان، بت پرستی، مزاج کی پختگی اور روکا دھرائی امتیاز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرف کا اسلام ہونے کے بعد بھی لوگ جو اسلامی دشمنی میں سخت تھے، ایمان و اسلام پر ایسے جمے کہ دہتے ہوئے انگارے، چلچلاتی ہوئی دھوپ اور تپتی ہوئی ریت کی ایذائی بھی انہیں احد احد کہنے سے باز نہ رکھ سکی۔ چنانچہ جب اہل مغرب نے دیکھا کہ اسلام دنیا کے طول و عرض کو منور کر رہا ہے، اس آفتاب رشد و ہدایت کی ضیابار کرنے یہودی و عیسائی آبادی والے ممالک کے اپنا قدم رکھ چکی ہے، تو وہ دشمنی پر ٹل گئی اور دینی اسلام اور مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اور تدابیر اپنانے میں ہمتاً مصروف ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناکام و نامراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ معزز سامعین و سامعات، اب اعداء اسلام امن کا نیا اسلوب اختیار کرتے ہوئے اسلامی معاشرے کا ڈھانچہ بدلنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی حیوانی خواہشات کی تکمیل میں کوئی چیز آڑ نہ آئے۔ چنانچہ آج مسلمان بغیر سوچے سمجھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں، بچے ہو یا بوڑھے، آنکھیں بند کر کے مغربیت کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ عورتوں نے شرعی حجاب کو اپنے وجود سے اتار کر مغربیت کے بدبودار دوپٹے کو اپنے گلے میں ڈال دیا، مغربی تہذیب و ثقافت کو اپنا کھویا ہوا میراث تصور کر لیا۔ اے دختر اسلام، کیا تم مذہب اسلام سے قبل یعنی زمانہ جاہلیت کی اپنی مظلومیت و مقہوریت کی تاریخ کو بھول چکی ہے، جبکہ تیری کوئی مستقل حیثیت بھی نہ تھی، بلکہ تو مرد کے تابع تھی، اس کے رحم و کرم پر جیتی تھی، تجھے منحوس و نحوست کی دیوی تصور کیا جاتا تھا۔ ایسے نازک وقت میں مذہب اسلام نے فاران کی سنگلاخ چوٹی سے رحمت و شفقت کی کرنیں بکھیر کر تجھے غلامی کی زنجیر سے نجات دلا کر سماج و معاشرے میں تیرا مقام و مرتبہ بلند کیا۔ تیری محکومی کے خلاف اتنی زوردار آواز بلند کی کہ ساری دنیا اس سے گونج اٹھی، اور اسلام نے بھی پوری قوت کے ساتھ کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور دوسری جو ہے الرجال قوامون علی النساء وبما انفقوا من اموالهم وما تجھے شامل خانہ بنایا۔ لیکن افسوس اے خاتون، تو نے مغربی تہذیب و ثقافت کے دلدل میں پھنس کر اسلام کی مقدس تعلیمات ٹھکرا دی، ازواج مطہرات اور عفت پاک صحابیات کا اسوہ زندگی بھی فراموش کر دیا۔ تجھے دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا تو بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سنیے۔ اسلام کی وجہ سے انہیں ان کے جوان بیٹے اور شوہر کے سامنے ننگا کر دیا جاتا ہے، لیکن عزم و استقامت کی پیکر اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہونے کی اذیت قبول کر لیتی ہیں، لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتی ہیں۔ ستم پر ستم ابو جہل بڑی بے دردی کے ساتھ یہ دھمکی دیتا ہے کہ اے سمیہ، تیرے بدن سے کپڑے اتار چکا ہوں، اب بڑے ہی بےہودہ طریقے سے تجھے مار کر ختم کر دوں گا، ورنہ تو اسلام سے باز آ جا۔ دختران اسلام، قربان جاؤں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اس صبر کی پیکر نے کیا ہی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ برجستہ جواب دیا، اے ابو جہل، مجھے تو جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، اسلام میرے دل سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ معزز سامعات، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام کی راہ میں جان دے دی، لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ بہت ہی تکلیف کی بات ہے کہ آج مسلم گھرانے کی کئی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ افسوس ہے ان کے والدین پر جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم و تربیت سے ناآشنا رکھا، اپنی عورتوں میں دینی ماحول نہیں پیدا کیا، انہیں بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 3 قسم کے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک وہ شخص ہوگا جس کے گھر والے بے حیائی کا کام کر رہے ہوں اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا، جبکہ اس کے برعکس اگر کسی کے یہاں 2-3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی پرورش کرے، انہیں ادب سکھائے، ان کی شادی بیاہ کر دے، تو وہ بیٹیاں ہی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ بیٹیاں جن کی پیدائش کو رحمت کہا گیا ہے اور جن کی پرورش پر جہنم سے نجات کا مژدہ سنایا گیا ہے، اگر والدین کی عدم توجہی اور لاپرواہی کی وجہ سے بے حیائی پر ٹل جائے تو وہ بیٹیاں ان کے دنیا میں ذلت و رسوائی کا باعث ہوں گی، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بھی وعید ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، زمانہ جاہلیت
خلیل کی طرح بے پردگی کے ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ نہ پھرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے ایمان والے عورتیں تم اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر رکھو۔ لیکن افسوس دور حاضر کی اکثر عورتوں نے اللہ تعالیٰ کے واضح احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ حالانکہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انتہائی استقامت کے ساتھ عالمی انسان کے سامنے دینی تعلیمات کو عام کریں، خاص طور سے عورتوں کے لیے وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ کا درس عام ہو تاکہ ہماری عزت و ناموس کی حفاظت ہو۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین تو ہمیں اسلام کے اصول و ضوابط پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔